السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ 7 رکنی آئینی بینچ بن گیا، جسٹس امین الدین سربراہ مقرر۔ کیا حکومت نے عدالتی معاملات میں اپنا کردار یقینی بنا لیا؟ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا چیف جسٹس کو خط، آئینی ترمیم پر فل کورٹ کا مطالبہ۔ یحییٰ آفریدی کا نیا امتحان شروع۔ اور امریکی صدارتی الیکشن آن پہنچا، ٹرمپ یا ہیرس، پاکستان کے لیے بہتر کون؟ ناظرین، تمام معاملات پہ گفتگو کریں گے، لیکن پہلے آج کی بڑی خبر۔ حکومت نے بالآخر وہ حاصل کر لیا جس کے لیے اتنے جتن کیے گئے تھے۔ 45 دن کی انتھک محنت کے بعد 26ویں آئینی ترمیم پاس کروائی گئی۔ ایک ایک کر کے تمام اہداف آج مکمل کر لیے گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا گیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس مقرر ہو گئے۔ جسٹس منیب اختر کا ہر طرح سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے راستہ جو ہے وہ روک دیا گیا۔ عدالت کے اندر عدالت قائم ہو گئی اور جوڈیشل کمیشن نے 7 رکنی آئینی بینچ بھی بنا دیا۔ آئینی بینچ کا سربراہ بھی حکومت نے اپنی مرضی سے لگایا۔ قرعہ جسٹس امین الدین کے نام نکلا۔ اگر یہ کہا جائے کہ حکومت نے اپنی مرضی کا عدالتی پیکج جو ہے وہ مکمل کر لیا تو شاید یہ غلط نہ ہو۔ ناظرین، جوڈیشل کمیشن کے پہلے اجلاس کی صدارت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے کی، جس میں جسٹس امین الدین کی سربراہی میں پہلا 7 رکنی آئینی بینچ قائم کر دیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن میں آئینی بینچ کا فیصلہ 7 اور 5 کے تناسب سے ہوا۔ اجلاس میں پنجاب سے جسٹس امین الدین اور جسٹس عائشہ ملک، سندھ سے جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی، بلوچستان سے جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان، جبکہ خیبر پختونخوا سے جسٹس مسرت ہلالی کو آئینی بینچ میں شامل کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، عمر ایوب اور شبلی فراز نے اس فیصلے کی مخالفت کی، لیکن باقی 7 ممبران نے جو فیصلہ کیا وہی اکثریت کا فیصلہ ٹھہرا اور جسٹس امین الدین آئینی بینچ کے سربراہ بن گئے۔ ناظرین، جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن کو دیکھا جائے تو عدالتی سائٹ سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان شامل تھے، جبکہ دوسری طرف سے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان، پاکستان بار کونسل کے نمائندے اختر حسین، شیخ آفتاب، فاروق ایچ نائک، عمر ایوب، شبلی فراز اور خاتون رکن روشن خورشید بھی شامل تھیں۔ آئینی بینچ تو بن گیا، لیکن ایک تاثر ابھر رہا ہے کہ آئینی بینچ سپریم کورٹ سے بھی زیادہ بااختیار ہوگا۔ کیا اس دعوے میں کوئی وزن ہے؟ ناظرین، اگر اس آئینی بینچ پر نظر ڈالیں تو اس کے پہلے 3 سینئر ججز پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے گی، جس میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر شامل ہوں گے، اور یہی 3 افراد پر مشتمل کمیٹی آئینی بینچز کے سارے معاملات دیکھے گی۔ بات یہاں تک محدود رہتی تو قدر آسان ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ جسٹس امین الدین خان یعنی آئینی بینچز کے پریزائڈنگ جج اس وقت سپریم کورٹ کے سب سے با اختیار جج بن گئے ہیں تو شاید یہ غلط نہ ہو۔ پریزائڈنگ جج کے اختیارات دیکھنے کے بعد یوں لگتا ہے کہ ہر جگہ ان کا اثر و رسوخ ہوگا، ہر معاملے میں ان کی رائے شامل ہوگی۔ یہ میں صرف آئینی بینچز کی بات نہیں کر رہا، بلکہ باقی سپریم کورٹ کی بھی بات کر رہا ہوں، کیونکہ آئینی بینچ کا پریزائڈنگ جج سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بھی بیٹھے گا، جو آئینی معاملات سے ہٹ کر جو مقدمات ہیں ان کے بینچز بنائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ پریزائڈنگ جج کی سربراہی میں آئینی بینچ کی اپنی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بھی ہوگی، اور سب سے اہم، سپریم کورٹ میں دائر تمام درخواستیں یا اپیلیں پہلے پریزائڈنگ جج کی سربراہی میں اس کمیٹی کے پاس جائیں گی۔ یہی آئینی بینچ والی کمیٹی دیکھے گی کہ کون سی درخواست یا اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ کی عمومی بینچ اور کون سی آئینی بینچ کے سامنے لگتی ہیں۔ یوں ناظرین، مقدمات کے لیے بینچز کے قیام کی حد تک چیف جسٹس کے پاس اتنا اختیار رہ گیا کہ وہ ججز کمیٹی کا اجلاس بلا سکتے ہیں اور پھر اس اجلاس میں اپنا ایک ووٹ دے سکتے ہیں۔ باقی اس حوالے سے اختیارات کے مالک بہت حد تک اب جسٹس امین الدین خان یعنی کہ پریزائڈنگ جج ہوں گے۔ اس قدر اختیارات کی تقسیم میں ججز کا مستقبل میں ایک دوسرے کے ساتھ رویہ کیا ہوگا، ان کی آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ کیسی ہوگی؟
چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین کے تعلق آپس میں کیسے ہوں گے، یہ لازمی دیکھنا ہوگا، کیونکہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی آج جسٹس امین الدین کے خلاف ووٹ دینے والوں میں شامل تھے۔ اس پر ہم مزید بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے جو امپیکٹ ہے وہ کیسے ہوگا، اور خاص طور پر جوڈیشل کمیشن کے بنائے گئے جو آئینی بینچز ہیں، ان کے ذریعے جو ان کے سامنے معاملات آنے ہیں وہ کس طریقے سے سالو ہوں گے، اور کیا جو نئی ڈائنامکس جنریٹ ہو رہی ہیں اس سے معاملات کو مزید کمپلیکیٹ تو نہیں ہوں گے۔ ناظرین، انہی معاملات میں ذرا گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جناب میاں رؤف عطا صاحب۔ جی رؤف صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا رؤف صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے 26ویں ترمیم کے بعد جو یہ کمیشن بنا ہے، اس کا آج پہلا اجلاس تھا، اس میں کانسٹیٹیوشنل بینچز میں جو ججز جانے ہیں ان کا سلیکشن ہوئی ہے، اور جو سینئر ترین جج ہیں وہ پریزائڈنگ جج بھی بنے ہیں۔ اس میں جو سینئر ترین جو ججز ہیں، چیف جسٹس ہو گئے، اس کے بعد جو دو سینئر ترین ججز ہیں منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب، انہوں نے حکومت کے اگینسٹ ووٹ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تمام تر ججز جو ہیں وہ نامنیٹ ہو گئے جن کو گورنمنٹ چاہ رہی تھی۔ رؤف صاحب، اس کے آپٹکس جو ہیں، لیگلی تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے آپٹکس بڑے خراب ہیں کہ جو ٹاپ 3 ججز ہیں ان کی ول کے اگینسٹ جو ہے وہ اتنی اہم اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں۔ کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیے، میں اس میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 26 ترمیم پاس ہونے کے بعد وہ آئین کا حصہ بن چکی تھی، ابھی اس پہ عمل درآمد کا تھا، اس کے تحت یہ کمیشن بن گیا، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان تشکیل پا لیا گیا۔ پھر اس تشکیل کے بعد ان کا آج پہلا اجلاس ہوا۔ اسی اجلاس میں پھر آئینی بینچ کا جو سربراہ ان کی انتخاب ہوا، جو 7 اور 5 کی ریشو سے ان کو بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا۔ تو میرا خیال، اگر آپ کے جو کہنے سے کہ 3 جو سینئر موسٹ ججز ہیں انہوں نے اس کے اگینسٹ ووٹ دیا ہے، تو اس سے اس کی کوئی حیثیت میں فرق نہیں پڑتا، میجارٹی نے اس کو فیصلہ کیا ہے اس میں۔ تو اس میں ہمیں اچھائی ڈھونڈنی چاہیے، بدنیتی سے نہیں ڈھونڈنی چاہیے۔ امید ہے کہ اس سے بہتری آئے گی۔ اس میں جو لوگوں کے جو آئینی جو معاملات کافی عرصے جو تھے، آئینی معاملات جتنے بھی ہیں وہ یہاں پر ٹرانسفر ہو جائیں گے، اور جو دوسرے آئینی معاملات یہاں ٹرانسفر ہونے سے باقی جو معاملات ہیں ان پہ سائلین کو کافی عرصے سائلین کے جو کیسز وہاں زیر التوا تھے، وہاں ان کو کافی ریلیف ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور میں اس میں یہ جو کہ ڈویژن، کوئی آپ اس کو کہتے ہیں ڈویژن، میرے عزیز ایک ڈویژن نہیں ہے، ایک جمہوری فیصلہ ان کے درمیان، وہ ایک صحیح فیصلہ ہوا ہے، اور میں اس کی حمایت کرتا ہوں اس کی۔ لیکن اس میں رؤف صاحب چلیں، یہ تو لیگلی تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ آئینی ترمیم ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں ہی کمیشن، اور اس میں کلیئر نمبر جو تھے وہ 7 اور 5 تھے، لیکن یہ جو اس کے مخالفین ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ اس سے جو عدلیہ کا وقار ہے، جو اس کی ڈگنیٹی ہے، اس پہ ٹھیس پہنچتی ہے، کیونکہ جب چیف جسٹس اور سینئر ترین ممبر جو 2 ممبران ہیں وہ اگر ایک طرف جا رہے ہیں اور عدلیہ کے اپوائنٹمنٹس میں ان کی نہیں سنی جا رہی، تو اس سے جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، جو اس کا وقار ہے، اس کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور اس کی جو آزادی ہے وہ اس کو سلب لگتی ہے۔ میرا خیال میں یہ موقف درست نہیں ہے۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اس کے ثمرات کتنے ملتے ہیں، فوائد کتنے ملتے ہیں، یا نقصانات کتنے ہوتے ہیں۔ قبل از وقت یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا کہ نہیں اس سے بہت نقصانات ہوں گے، میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا۔ اور جو بھی اس میں ججز صاحبان اس کے ممبر بنے ہیں وہ سپریم کورٹ کے ہی ججز ہیں، وہاں پہ باہر سے کوئی بندہ لا کے نہیں اس پہ نیا تعینات کیا گیا، وہیں سے جج لیے گئے ہیں۔ اور یہ ہمیں ان چیزوں کا بھی تھوڑا، ملک کے جو حالات جا رہے ہیں اس کے تناظر میں اس کو زیادہ چھیڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس میں مثبت اپنی رائے دینی چاہیے، اور ججوں سے بھی اور اس کمیشن کے سربراہ سے بھی توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ملک کے مفاد میں بہتر سے بہتر فیصلہ کریں، تاکہ لوگوں میں یہ احساس پیدا ہو کہ واقعی جو ترمیم ہوئی ہے اس کے فوائد لوگوں تک پہنچنا شروع ہو جائیں لیکن گے۔ اس میں اگر ابھی ابھی سے یہ آپ ترمیم، اس کو بالکل رؤف صاحب، ابھی یہ ترمیم ہوئی ہے، ابھی یہ جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ایک تنازع کھڑا ہو، یہ جو ایک خط لکھ دیا ہے جو جسٹس جو ہے وہ منصور علی شاہ نے اور منیب اختر صاحب نے چیف جسٹس کو، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو ہے وہ ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت
ہم نے آپ کو کہا کہ جو 26ویں ترمیم کے حوالے سے جو پٹیشن تھی فل کورٹ اس کو سنے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے اس پہ رسپونڈ نہیں کیا تو ان دونوں نے مل کر جو ہے وہی اپنا اجلاس کیا اور یہ کہا کہ جی یہ ڈیسیشن ہو گیا ہے کہ فل کورٹ کو سنا جائے۔ اب یہ تنازع بالکل شروع کے دن میں کھڑا ہو گیا ہے اور فل کورٹ کا مطالبہ ہے ان کا۔ دیکھیں یہ جو اپنے موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں بڑے کمپیٹنٹ اور ماشاء اللہ کہ پروفیشنل اپنا کریڈٹ رکھتے ہیں، بڑا پروفیشنل آدمی ہے، ان کی تعیناتی بھی 26 ترمیم کے نتیجے میں ہی عمل میں لائی گئی ہے اور اسی ترمیم کے نتیجے میں ہی یہ جو اگلے جوڈیشل آئینی بینچ کا سربراہ جو ہے یہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ دو جو خط لکھنا یہ میرے خیال میں اس مناسب نہیں تھا، اور اب یہ جو اس کی تشکیل کا معاملہ ہے، 26 ترمیم کا معاملہ ہے، یہ ابھی آئینی بینچ ہی سنے گا، یہ بھی سپریم کورٹ نہیں سن سکتی وہاں پہ، یہ ان کے دائرہ اختیار سے معاملہ نکل چکا ہے۔ یہ بھی آئینی بینچ جو بنایا گیا ہے یہ تو اس میں اس کی جو کمپوزیشن ہوئی ہے، جو اس کی تشکیل پا چکا ہے یہ اس کی سماعت کرے گا ابھی، چونکہ یہ معاملہ آئین سے ریلیٹڈ معاملہ ہے تو یہی بینچ سنے گا، ابھی سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار سے نکل چکا ہے۔ لیکن اس کا جو آرگومنٹ پھر یہ بھی ہے رؤف صاحب کہ وہ بینچ اپنے ہی اوپر آ رہی ہے، اس کو کیسے سن سکتا ہے؟ یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ دیکھیں جب آغاز ہوا ہے ابھی اس کو اتنا نہ کریں کہ اس میں بدنیتی ڈھونڈنے شروع کر دیں، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا اس میں، اور یہ جس کلیکٹیو وزڈم جو ہے پارلیمنٹ میں اس میں استعمال ہوئی ہے، ان بڑے طریقے سے ان کی اس مشاورت ہوتی رہی ہے، تمام سیاسی پارٹیوں میں اس مشاورت ہوتی رہی ہے، اس میں ایون کے تحریک انصاف نے بھی کوئی نیم رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا جو پہلے مطالبہ تھا کہ جب پہلی ترمیم لائی جا رہی تھی، جو پہلا مسودہ تھا اس میں یہی تھا کہ ملٹری کورٹ میں سیولین کا ٹرائل نہ کیا جائے اور کوئی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ نہ بنائی جائے، آئینی بینچ بے شک بنا دیا جائے، اور تیسرا یہ تھا کہ قاضی فیض عیسیٰ کی ایکسٹینشن نہ کی جائے، 68 سال مقرر نہ کی جائے۔ وہ تینوں ان کے مطالبات مان کر پھر اس پہ تو تمام سیاسی جماعتوں نے متفق ہو کر اپنا کلیکٹیو وزڈم دیا ہے وہاں پہ۔ اگر ایک سیاسی جماعت نے اگر آخری مرحلے میں بائیکاٹ کر لیا تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے، یہ صرف انہی کی طرف سے پراپیگنڈا میرا خیال یہ اوریجنیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ اس کے ابھی سے خطرات ہیں، یہ ہمیں کوئی نقصانات ہوں گے۔ مجھے اچھی کی امید ہے اور اچھی کی امید رکھنی بھی چاہیے اور ملک کے مفاد میں اچھی کی امید یہ رکھنی معاملات چاہیے کیسے انفولڈ کرتے ہیں۔ میاں رؤف عطا صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے وزیر تھے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، ابھی حال ہی میں منتخب ہوئے ہیں۔ ظاہر بات ہے اس کا جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے، جو مخالفین ہیں، جو نقاد ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے جو آج جس طریقے سے یہ کمیشن کے ذریعے کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے ہیں، اس سے ابھی اور بہت ساری پیچیدگیاں ہوں گی، بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس میں کلیئرٹی نہیں ہے، وہ کیسے ہوگا اور وہ کون سے معاملات ہیں اور ان کے نتیجے میں جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کیا کمپلیکسٹیز ہمارے سامنے آ سکتی ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے اور ہمیں جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر رہنما اور سینئر لائر جناب حامد خان صاحب۔ حامد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حامد صاحب اب یہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو گیا، اس پہ باقاعدہ طور پر 7-5 کا جو فگر ہے اس کی روشنی میں جو ہے وہ گورنمنٹ کے جو نامینیز تھے وہ اب جوڈیشل جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کا حصہ بن گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی چوائس تھی وہ اس میں سامنے نہیں آئی۔ اب آپ کے پاس کیا آپشن ہے، کیونکہ پریزائڈنگ جج بھی لگ گیا اور جوڈیشل کمیشن کا جو ٹوٹل ممبرشپ ہے وہ اب 13 پہ ہو گئی، تو اب جب تک تمام تر ججز اکٹھے نہیں ہوں گے تو نمبرز آپ کو ملیں گے نہیں۔ اب آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ واٹ ول یو ڈو ناؤ؟ نہیں، ہم نے تو آلریڈی ایکسرسائز کی ہوئی آپشن کہ ہم نے 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا ہوا ہے اور فل کورٹ کے لیے چیلنج کیا ہوا ہے۔ اب اس میں دیر تو چیف جسٹس لگا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ فی الفور اس کو فل کورٹ بٹھائیں اور اس پر یہ فیصلہ آئے کہ آیا 26ویں ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے کے مطابق ہے کہ نہیں۔ ہماری تو یہ اسٹریٹجی ہے۔ اچھا، اب یہ جو پٹیشن ہے آپ کی، اب ظاہر بات ہے کیونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹلی آئینی ترمیم سے ہے تو حامد خان صاحب اب تو وہ جائے گی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس۔ جا ہی نہیں سکتی نا، کیونکہ ہم نے تو ساری 26ویں ترمیم اور یہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ ہے جس طرح یہ بنایا گیا ہے یہ تو 26ویں ترمیم کی پیداوار ہے، لہٰذا اگر 26ویں ترمیم جاتی ہے تو یہ بھی ساتھ ہی جاتا ہے۔ لیکن یہ آرگیومنٹ جو ہے جب آپ سامنے رکھیں گے
تو یہ کس کے سامنے رکھیں گے؟ کیونکہ جب یہ پٹیشن جائے گی تو وہ تو آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جائے گی کانسٹیٹیوشنل بینچ کو اور پریزائڈنگ افسر کو. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ یعنی قانونی طور پر یہ کون سنیں؟ ایز اے بینچ تم نہیں سن سکتے. لیکن یہ فائنل ڈیسیشن تو پھر یعنی جو اس ٹائم لا آف دا لینڈ ہے یہ حامد خان بہت صاحب. موٹی ڈسٹنکشن ہے. آپ کیا فائن ڈسٹنکشن کے ساتھ جب آپ نہیں. ایک بیسک اسٹرکچر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی غلط بنایا گیا ہے تو پھر اس کے اسٹرکچر کا جو بھی حصہ ہے اس ڈھانچے کا وہ سارا کا سارا ہی ساتھ جاتا ہے. تو پھر آپ کی رائے میں پھر یہ پٹیشن جو ہے اس کو کون سنے؟ پوری کورٹ، فل اور کورٹ، پوری کورٹ کو. اوکے. اور وہ فیصلہ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کریں گے؟ اس چیف جسٹس نے کرنا ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ پہلے 3 جج کریں گے جو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے مطابق وہی کمیٹی ہے اور اس کمیٹی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا فل کورٹ بنائی جائے اور کب فکس کی جائے. لیکن حامد خان صاحب اب تھوڑا سا جو میں کنفیوژن تو نہیں کہوں گا لیکن اب 2 پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹیز بن گئی، ایک جوڈیشل ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ کی، ایک جو دوسرا سپریم کورٹ ہے، اور دونوں میں پریزائڈنگ جج خود جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں. اب سوال جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، آپ کی پٹیشن یہ بینچ کانسٹیٹیوشنل بینچ بننے سے پہلے آئی ہوئی ہے. اب کیا وہ آٹومیٹکلی چیف جسٹس صاحب نے خود فیصلہ کرنا ہے یا ان کی ثواب دید ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ ریفر کر دیں کانسٹیٹیوشنل بینچ کو اور ان کی جو کمیٹی ہے وہ یہ فیصلہ کرے کہ اس پٹیشن کو کیسے لے کے چلنا ہے؟ 2 کمیٹیز کو مکس اپ کر رہے ہیں بھائی. کمیٹی جو ہے وہ تو ساری سپریم کورٹ کی ایک کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت جس میں چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ جج ہیں. تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا بینچ بنایا جائے اور کس کیس کو کس دن لگایا جائے. بینچ تو اس کیس میں فل کورٹ ہی بنتی ہے کیونکہ اس پر آلریڈی سپریم کورٹ کا ایک پریسیڈنٹ ہے 2015 کا جس میں جب ہم نے 21ویں ترمیم چیلنج کی تھی تو اس کے لیے فل کورٹ بنی تھی. اس وقت کے 17 ججز نے سنا تھا، ناصر ولف نے اس کو ہیڈ کیا تھا. تو بڑا واضح اس کے اوپر پریسیڈنٹ موجود ہے اور وہی ہونا چاہیے. لیکن حامد خان صاحب جو لیجسلیشن پاس ہوئی ہے جو کل پاس ہوئی ہے اس کی روشنی میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے وہ بھی ریکانسٹیٹیوٹ ہو گئی ہے. اب چیف جسٹس کے ساتھ 2 سینئر ممبران نہیں ہیں بلکہ چیف جسٹس سینئر موسٹ ان کے بعد اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پریزائڈنگ جج. اب کمیٹی یہ ہے. ہاں کمیٹی ہے. میرے نزدیک تو یہ لا بھی اسٹرائک ڈاؤن ہو جانا چاہیے. یہ جو آرڈیننس کو جس کو انہوں نے مہر لگائی ہے وہ میرے نزدیک تو بنیادی طور پہ غیر آئینی ہے. تو یہ بھی ہم نے ساتھ ہی چیلنج کیا ہوا ہے. اسی پٹیشن میں یہ بھی چیلنج ہے. لیکن اسی ترمیم کے ذریعے جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے اس کا تو پاکستان تحریک انصاف حصہ بن گئی ہے. تو پھر یہاں بھی تو کانٹرڈکشن ہے. حصہ جوڈیشل کمیشن جو تھا اس کے تو خلاف کبھی بھی نہیں تھے. جوڈیشل کمیشن تو ایکچولی بنا ہے 18ویں ترمیم میں، اب تو نہیں بنا. لیکن یہ ریکانسٹیٹیوٹ ہوا نا. اس کی جس طرح کانسٹیٹیوشن کی گئی اس کے ہم خلاف ہے، وہ غلط ہے. اس میں باہر کے لوگوں کی میجورٹی اور لیکن پھر آپ حامد خان صاحب پھر آپ اس کے ممبر بھی بن گئے نا، یا تو ممبر نہ بنتے. کیا ہو گیا اگر بن بھی گئے تو اس سے ہم کیا ہو گیا، ہمیں کیا ہو گیا؟ یہ تو پارٹی کا مسئلہ ہے. ہم نے پارٹی کی طرف سے بھی چیلنج کیا ہوا لیکن مینلی تو بار ایسوسیشن نے کیا ہے اس کو چیلنج. اس میں پی ٹی آئی کا حصہ لینے سے بار ایسوسیشن پہ تو کوئی بات نہیں آتا کہ وہ چیلنج نہیں کر سکتی. آگے سے آپ کی رائے کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا؟ میرے نزدیک ان اندرونی حالات میں ان کی موجودگی کم از کم اسٹرینگتھن کرتی تھی ججز کے ہاتھ کو. وہ اس حد تک اس کی جسٹیفیکیشن ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جوڈیشل کمیشن میں جو گورنمنٹ کے نمائندے بڑھائے گئے ہیں وہ غلط ہے، وہ نکالنے چاہیے. ادروائز جوڈیشل کمیشن میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو پرانا بنا ہوا ہے. اس کی کانسٹیٹیوشن جو چینج کی گئی ہے وہ غلط ہے. اس میں اپوزیشن کے ممبرز بٹھانے میں کوئی حرج نہیں. گورنمنٹ کے 2 نمائندے بھی بیٹھ جائیں بیشک پارلیمنٹ کے، کوئی حرج نہیں. کہاں خرچ آیا ہے؟ وہ یہ آیا ہے کہ انہوں نے وہ 2 اور ایڈیشنل گورنمنٹ کو دے دیے ہیں کہ وہ ایک مائنورٹی کا اور ایک ویمن کا نامینیٹ دے دے. اس میں یہ بالکل غیر ضروری تھا صرف اپنی نمبر بڑھانے کے لیے. اگر وہ 2 باہر ہوتے تو یہ فیصلہ یہ نہیں ہو سکتا تھا. اسی طرح سے ججز کی جو تعداد پہلے جوڈیشل کمیشن میں تھی جو کہ 6 پر مشتمل تھی،
اس کو کم کر کے 4 پہ کر دیا ہے. لیکن وہ حامد غلط خان کیا صاحب جو نمبرز ہیں وہ پھر بھی اگر جو 5 جج صاحبان ہیں اور 2 اپوزیشن کے ممبرز ہیں اگر وہ ساتھ مل کر ووٹ کرتے ہیں ایز این ایگزامپل تو ان کے نمبر گورنمنٹ سے زیادہ ہو جاتے ہیں, 7-6 ہو جاتا ہے. نہیں, وہ ابھی تک ایسا کلیئر نہیں لگ رہا, کیونکہ اس وقت 4 وہ بنتے ہیں لیکن ان میں سے ایک تو ان میں سے ٹوٹ گیا ہے نا, یہ امین الدین, باقی 3 وہ اور 2 یہ 6 تک پہنچیں گے. اس کو اگر ایک منٹ کے ڈال بھی لے نا تب بھی 6 پہ پہنچتے 7 مخالف ہو جاتے ہیں. چلیں وہ تو پھر عدلیہ کے اندر اگر ڈویژن آ گیا تو اس سے ظاہر بات ہے وہ جو ایک لاجک ہے کہ جی عدلیہ اگر اپنی جو اتحاد ہے وہ قائم رکھے تو پھر ان کے بعد نمبرز ہیں. حامد خان صاحب فائنل کوسچن مجھے بتائے گا, ان کیس یہ فل بینچ نہیں بنتا یا اس میں ڈیلے ہوتا ہے تو پلان بی کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے پہلا ہمارا مسئلہ تو طے ہو, اس میں دونوں ججز نے سینئر ججز نے کہا ہے کہ فل کورٹ بنائی جائے. ہمیں امید ہے کہ چیف جسٹس ان کی بات مان کے اگلے ہفتے فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ کریں گے, اور کرنا چاہیے. اگر وہ آئین کو بچانا چاہتے ہیں اور عدلیہ کا وقار قائم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کرنا پڑے گا, ورنہ تو یہی حشر ہوگا جو آج کیا گیا ہے. پہلی دفعہ چیف جسٹس اتنا بے بس نظر آیا ہے, پوری جج اتنے بے بس نظر آئے ہیں کہ اس قسم کے سیاسی ایجنڈے رکھنے والوں کے سامنے وہ عدلیہ کی وقار کو قائم نہیں رکھ سکے. تو اس لیے یہ تو ایک ایسی ہے اور لیٹر جتنی جلدی بھی یہ عدلیہ کو بچانے کی کوشش کریں گے اتنا ہی بہتر ہوگا, ورنہ یہ معاملات اور الجھتے چلے جائیں گے اور ملک کی زیادہ آئین کی تباہی اور عدلیہ کی تباہی ہو جائے گی. حامد خان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین اپنا موقف جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ رہے تھے. معاملات جو ہیں وہ ابھی اسی طریقے سے آگے چل رہے ہیں اور اس میں ظاہر بات ہے جو ایک امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بحیثیت جماعت جو ہے وہ اس نے کس طریقے سے یہ تمام تر ایشوز کو ڈیل کیا اور کیا غلط فیصلہ سازی سے جو ہے وہ ان کو سیاسی طور پر نقصان تو نہیں اٹھانا پڑا. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. سپریم کورٹ میں 3 بڑوں کے درمیان کچھ ٹینشن دکھائی دیتی ہے. چیف جسٹس یحییٰ افریدی, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر شاید ایک پیج پر نہیں ہیں. پچھلے ایک ہفتے میں چیف جسٹس نے اعتماد کی بحالی کے لیے کافی اقدامات کیے, لیکن لگتا ہے شاید تینوں ججز کے درمیان سب اچھا نہیں ہے. اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک بار پھر ججز کے آپس کے اختلافات اور خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے سپریم کورٹ پر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت 31 اکتوبر کو ججز کمیٹی کا اجلاس بلایا. اس میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے شرکت نہیں کی. اس اجلاس میں دونوں ججز نے فیصلہ کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں سننے کے لیے فل کورٹ بنایا جائے. یہ معاملہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو بھیجا گیا, لیکن رجسٹرار نے بھی اس پر عمل درآمد نہیں کیا. اس فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے لیے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے نام 4 نومبر یعنی کل ایک خط لکھا. اس خط میں کہا گیا کہ ہم نے 31 اکتوبر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اجلاس بلانے کی درخواست کی تھی تاکہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو نمٹایا جا سکے. ہماری درخواست کے باوجود اجلاس نہیں بلایا گیا اور معاملے کی نزاکت کا اندازہ کرتے ہوئے ہم نے کمیٹی کا اجلاس اسی دن کیا. کمیٹی میٹنگ میں 26ویں ترمیم کا کیس فل کورٹ میں لگانے کا فیصلہ ہوا. میٹنگ میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ 4 نومبر کو فل کورٹ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست سنے گا, لیکن اس کی کاز لسٹ ہی جاری نہیں کی گئی. دونوں سینئر ججز نے چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے مطالبہ کیا کہ اسی ہفتے ترمیم کے خلاف درخواستیں فل کورٹ کے سامنے لگائی جائیں اور رجسٹرار اس کمیٹی کے منٹس بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کریں. دونوں معزز ججز نے کہا کہ 2 رکنی ججز کمیٹی کا فیصلہ اب بھی برقرار ہے. ناظرین اب اس صورتحال میں رجسٹرار کو بھی نئی قانونی پیچیدگیوں کا سامنا ہوگا, کیونکہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جب لایا گیا تو بینچ بنانے والی ججز کمیٹی میں چیف جسٹس اور اگلے 2 سینئر ججز شامل تھے. اس ایکٹ کے مطابق کمیٹی اجلاس بلانے کا اختیار چیف جسٹس کے ساتھ ساتھ باقی 2 ممبرز کے پاس بھی تھا, یعنی اگر چیف جسٹس موجود نہیں بھی ہیں تو باقی 2 ججز اجلاس بلا سکتے تھے. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے بھی اسی تناظر میں ہی اجلاس بلایا.
لیکن کل ہونے والی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کے مطابق بینچ بنانے والی کمیٹی میں چیف جسٹس، اگلے سینئر جج اور آئینی بینچ کے سربراہ یعنی پریزائڈنگ جج شامل ہوں گے۔ اس نئی ترمیم کے بعد کمیٹی اجلاس بلانے کا اختیار بھی صرف چیف جسٹس کے پاس ہوگا، یعنی کمیٹی کے 2 باقی اراکین اجلاس نہیں بلا سکیں گے۔ ناظرین، سارے معاملے میں جسٹس منیب اختر کا کردار بھی کافی اہم ہے۔ جسٹس منیب اختر اور سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اختلافات کورٹ روم اور کورٹ روم کے باہر بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ پھر حکومت پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس لائی۔ اس آرڈیننس کے تحت کمیٹی میں تیسرا جج منتخب کرنے کا اختیار چیف جسٹس کو دیا گیا۔ یوں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے نکال دیا اور جسٹس امین الدین کو شامل کر لیا۔ 63A کی تشریح کا فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا تھا، لیکن ان کے بغیر ہی نظر ثانی درخواستوں پر فیصلہ کیا گیا۔ جسٹس منیب اختر سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی الوداعی تقریبات میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ پھر نئے چیف جسٹس آئے تو انہوں نے جسٹس منیب اختر کو واپس ججز کمیٹی میں شامل کیا، لیکن اب حالیہ قانون سازی کے بعد ایک بار پھر جسٹس منیب اختر ججز کمیٹی سے مائنس ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ اب جسٹس امین الدین جو کہ پریزائڈنگ جج ہیں اور آئینی بینچز کے سربراہ ہیں وہ اس کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ جسٹس منیب اختر کا کردار اب صرف جوڈیشل کمیشن کے ایک رکن تک محدود ہو گیا ہے۔ قانونی اور آئینی ماہرین اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا اس خط پر کیا رد عمل آئے گا؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں نئی ترامیم اور آئینی بینچز میں بننے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے فیصلے کی کیا اہمیت ہوگی؟ یہ وہ تمام معاملات ہیں جن پہ بات کرنی ضروری ہے، اور آنے والے دنوں پہ اس میں بہت سارے اس کے جو مختلف زاویے ہیں ان پہ بھی بحث مباحثہ چلتا رہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک پہلو اور بھی ہے جو وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ آج جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے، جو تمام تر لیجسلیشن کے گرد گھومتی رہی ہے، اس سے اس نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور اگر کھویا زیادہ اور پایا کم تو کیا پارٹی کے اندر یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ ہم نے غلط فیصلہ سازی تو نہیں کی؟ ان تمام معاملات میں ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، جو کہ خاص طور پہ قانونی معاملات پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ جی عمیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سے۔ اچھا بیرسٹر عمیر، یہ جو معاملات ہوئے ہیں، پہلے 26ویں ترمیم ہوئی، اس کے بعد کل کی ڈیولپمنٹس ہوئی، میں اس کو اس طریقے سے دیکھ رہا تھا کہ میں آپ کی جماعت کے نقطہ نظر سے میں ذرا جو آپ کی لیگل اسٹریٹجی رہی ہے میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، اگر آپ ریویو کریں نا پچھلے چند ہفتوں میں جو کچھ ہوا ہے، بلکہ میں تھوڑا سا اور پیچھے بھی جاؤں گا، پہلے پاکستان تحریک انصاف کو جو چیف جسٹس تھا آپ وہ نہیں لے پائے، پھر اس کے بعد جو آپ کو جو ہے وہ ایک پریزائڈنگ افسر چاہیے تھا وہ آپ نہیں لے پائے، جو آپ کو کانسٹیٹیوشنل بینچ چاہیے تھا وہ آپ نہیں لے پائے، 26ویں ترمیم کو آپ سٹاپ نہیں کر پائے، بلکہ اگر اور میں آپ پیچھے جاؤں تو جو آرمی چیف آپ کو چاہیے تھا وہ بھی نہیں لگ پایا۔ تو عمیر صاحب، یہ یعنی ون آفٹر دی اندر یہ پولیٹیکل ڈیفیٹس ہیں، یہ پارٹی میں یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ شور شرابے کے اندر جو ہارڈ پولیٹیکل بیٹلز ہیں، امپورٹنٹ پولیٹیکل بیٹلز، ہر کروشل بیٹل جو ہے وہ آپ کی جماعت ہارتی جا رہی ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے نا، یہ ایک ڈفرنٹ طریقے کار ہے۔ یہ کوئی آپ کسی محکمے کا سیکٹری نہیں لگا رہے کہ بندہ کہے کہ جی یہ میری مرضی کا ہونا چاہیے۔ آپ ایسے منصب پہ لوگ فائز ہو رہے ہیں جنہوں نے نظام عدل کا بیلنس قائم رکھنا ہے۔ دیکھیں، اداروں میں بھی تناؤ آ جاتا ہے، شخصیات کے بھی ڈسپیوٹ عدالتوں میں جاتے ہیں۔ اگر کسی فرد واحد نے یا کسی جماعت نے بندے لگانے یا اپنی مرضی کے بندے لگوانے ہیں، پھر نظام عدل کدھر جائے گا؟ دیکھیں، تحریک انصاف اگر نے جسٹس منصور علی شاہ کا اگر شروع میں نام لیا، وہ کیوں لیا؟ آرٹیکل 175A کا مینڈیٹ کیا کہتا تھا کہ سینئر ترین جج نے چیف جسٹس آف پاکستان بنا ہے، تو اس تناظر میں وہ بات ہوئی تھی۔ دیکھیں، ہمیں تو کوئی اختلاف نہیں، کوئی آ کے بیٹھ جائے ایز لانگ ایز وہ جو ہے نا نظام عدل کو قائم رکھے۔ تو یہ تو اوور آل آپ نے سمجھنا ہے کہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کیا کیا۔ لیکن انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے دیکھیں وہ اس کی جو لاجک ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس پہ بحث ہو سکتی ہے اور اس پہ میرٹس ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں۔ مجھے آپ کی جماعت کا موقف جو ہے اس میں وزن ہے، کوئی اس میں شک نہیں، لیکن الٹیمیٹلی جو آپ چاہ رہے تھے، جو آپ کی جماعت چاہ رہی تھی، چاہے وہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں، فار واٹ ایور ریزن آپ میرٹ پہ چاہ رہے ہوں گے کہ وہ بنے، یا اس کے بعد جو آج
جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں, جو بینچ بنا ہے, ہر اس کی اپوائنٹمنٹ میں جو آپ چاہ رہے تھے, جو آپ کی جماعت چاہ رہی تھی, وہ آپ کو نہیں ملا. تو یعنی یہ تو پھر دیٹ مینس کہ یہ فالٹی ڈیسیشن میکنگ ہے کہ آپ ہر کروشل مومنٹ پہ جو ووٹ ہے یا آپ اس میں ہار رہے ہیں یا آپ اس فیصلے کو روک نہیں پا رہے, ریزسٹ نہیں کر پا رہے. نہیں دیکھیں, جب 8 فروری کو آپ کسی جماعت کا الیکشن ہی چوری کر لیں گے, اس کا مینڈیٹ ہی چوری کر لیں گے, اسے مائنورٹی میں بٹھا دیں گے, تو اس نے تو ہارنا ہی ہے نا. پھر وہ کیسے جیتے گی جب جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہی اس طرح سے کر دی جاتی ہے. جب جو اسپیشل کمیٹی بنی تھی جس نے چیف جسٹس آف پاکستان کی سلیکشن کرنی تھی پینل آف 3 میں سے, اس کا کمپوزیشن کیا تھا, 8 گورنمنٹ کے 4 اپوزیشن کے. اس میں کیسے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جی جو تحریک انصاف کہے گی وہ والا چیف جسٹس پاکستان اپوائنٹ ہو جائے گا؟ وہ تشکیل ہی اس کی ٹوٹل غلط تھی. اور آج بھی دیکھ لیں کہ نمبر گیم کس طرح آپ نے جوڈیشل کمیٹی اور جو ہے نا پارلیمانی کمیٹی کو ضم کر کے ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کی کوشش کی. تو اس میں بھی تناسب کیا رکھا کہ عدلیہ بھی مائنورٹی میں, اپوزیشن بھی مائنورٹی میں. گورنمنٹ کا ایکچولی Day 1 سے نمبر 6 کا تو بیرسٹر عمر وہ نہیں, دیکھیے اس میں نمبرز گیم تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے. آج تو 12 لوگ تھے جوڈیشل کمیشن میں, اب پریزائڈنگ افسر اس میں آ جائیں گے تو وہ 13 ہو جائیں گے. اس 13 میں 5 صاحبان ہیں اور 2 اپوزیشن کے ہیں. تو 5 اور 2 7, اگر ججز جو ہے وہ متحد رہیں اور ان کے ساتھ اپوزیشن ہو تو گورنمنٹ جو ہے وہ مائنورٹی میں ہوتی ہے. یہ دیکھیں ججز آپ یہ کس طرح سے الائن کر رہے ہیں کہ اپوزیشن ججز کے ساتھ کھڑی ہوگی یا گورنمنٹ ججز کے خلاف ہوگی. دیکھیں یہ ایک اوور آل سمجھنے کی بات ہے. دیکھیں عدلیہ آپ کا ستون ہے, ایک جو ہے نا ریاست کا ستون ہے, اس کو اس طرح سے لیں. جب اس میں آپ انٹرفیئر کریں گے ایگزیکٹو سائڈ سے تو نتائج اسی طرح کے آئیں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں آج آپ کے 3 سینئر ترین جج, انہوں نے مخالفت میں ووٹ دیا ہے کہ نہیں دیا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پھر تینوں ججز کو آپ نے آئینی بینچز سے بھی باہر کر دی ہے. تو آپ میسج کیا دے رہے ہیں؟ بنیادی طور پہ دیکھیں جو 8 فروری کی چوری ہوئی ہے اس کو سارا کور اپ کرنے کے لیے کیا ہے. اب آپ اس کو دیکھ لیں تحریک انصاف کی ٹویٹ, میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کے پاس بہت بڑی اپرچونٹی ہاتھ میں آ گئی. اور وہ کس طرح سے آ گئی ہے کہ دیکھیں انہوں نے پوری عدلیہ کو اینٹیگنائز کر دیا. آج انہوں نے 7 ججز کا چلے بینچ بنا دیا, اور وہ بینچ بھی بنایا کتنے دنوں کے لیے؟ 60 دنوں کے لیے. کیا نظام عدل اس طرح سے چلتا ہے کہ 60 دنوں آپ کو 60 دن بعد نہیں پسند آئے گا جو ججز جو آپ سمجھے کوئی کیس امپورٹنٹ لگ جاتا ہے؟ بیرسٹر عمر دیکھیں اب یہ ایک دیکھیں اب ہم چلے گئے مورل آرگیومنٹ میں کہ جی ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن جو ریئلٹی وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے پاس کی ہے آئینی ترمیم, لیگلی پاس ہوئی ہے, نمبرز ان کے پاس تھے, وہ قانون بنا ہے, وہ آئینی ترمیم کے بعد وہ لا آف دا لینڈ ہے. اس لا آف دا لینڈ کے تحت جو ہے وہ یہ تمام تر جو جوڈیشل چینجز ہوئے وہ ہوئے ہیں, اور وہ لیگلی جو ہے وہ جو کمیشن بنا ہے اس نے آج بینچز بنائے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ یا تو اس کو اوور ٹرن کریں یا اس لا کو اوور ٹرن کریں. جب تک وہ نہیں ہوتا تب تک یہ لا آف دا لینڈ ہے اور اسی کے تحت آپ کو اور آپ کی جماعت کو جو ہے وہ اس کے تحت کام کرنا ہے. تو اب اس کے تحت جو نمبرز ہیں اگر وہ آپ کے اگینسٹ ہیں تو دیٹ مینس کہ پھر آپ تو ایک طریقے سے سسٹم نے آپ کو ڈیفیٹ کر دیا. نہیں, جمہوریت میں دیکھیں نمبر کم بھی ہوتے رہتے ہیں, مگر اوور آل ریئلائزیشن کیا ہونی چاہیے کہ دیکھیں یہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے, یہ کوئی شمالی کوریا کی پارلیمنٹ نہیں ہے. مگر جس انداز سے اس پارلیمنٹ کو چلایا گیا یا جس انداز میں اس پارلیمنٹ کی تشکیل کی گئی ہے وہ انداز بڑا بھونڈا تھا, اور اس کی وجہ سے یہ اس قسم کے نتائج آ رہے ہیں. دیکھیں قانون بن گیا, چلے قانون بننے سے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ قانون کھڑا بھی رہے گا یا یہ آئینی ترمیم کھڑی بھی رہے گی. دیکھیں 30 تاریخ کی ایک میٹنگ ہوئی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی, 2 ججز نے اس کا آلریڈی لکھ کے دیا ہوا ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ اپ ڈیٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, کہ فل بینچ نے اس آئینی ترمیم کو سننا ہے. جس دن آئینی ترمیم سنی جائے گی آپ کو یہ سارے نتائج سامنے نظر آ جائیں. یہ آئینی ترمیم بھی اب کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی سنے گا بیرسٹر عمر, اور وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے اس کے پریزائڈنگ افسر جو ہیں وہ اپوائنٹ ہو گئے ہیں, بھی اپوائنٹ ہو گئے ہیں, ان کے سامنے آ جائے گا. این ممکن ہے آ جائے, یہ بات درست ہے, لیکن اس میں نہ منصور علی شاہ صاحب ہوں گے اور نہ ہی اس میں جناب منیب اختر صاحب ہوں گے. یہ تو حکومت کی خواہش ہوئے گی جو آرگیومنٹ آپ دے رہے ہیں, مگر بنیادی طور پہ دیکھیں جو چیز ابھی تشکیل میں آئی اس ترمیم کی وجہ سے, کیا وہ اپنا فیٹ خود سے ڈیسائیڈ کرے گی؟ آئینی بینچ ہی تو چیلنج ہونے جا رہا ہے کہ بن ہی نہیں سکتا.
تو وہ کس طرح سے اپنے فیٹ کا ڈیسائیڈ کر سکے. اور آج بھی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے, اس میں ایک حکم تھا, ایک تو ممبر شارٹ تھا, دوسرا حکم یہ تھا کہ آپ جن جج صاحب کو نامنیٹ کر رہے ہیں آئینی بینچ کے لیے, کم از کم ان کا اس کے لیے ووٹ نہیں کاسٹ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ کارڈینل پرنسپل ہے کہ نو مین کین بی اے جج آف ہز اون کاز. جب آپ اپنے لیے ہی ووٹ کر رہے ہیں ایک کمیٹی میں بیٹھ کے, تو وہ بھی غلط ہے. لیکن اب دیکھیں نا, یہ چلیں یہ سارے آرگیومنٹس ہیں اور یہ اچھے آرگیومنٹس ہیں, لیکن اب جو سسٹم بن گیا ہے, جو ایک لیگل لافل سسٹم ہے, اس کے تحت جو بھی چیلنج آئے گا جو کانسٹیٹیوشنل نیچر کا ہے, اس نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے جانا ہے. یہ تو کلیئر, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب وہ ان ججز کے سامنے جائے جو کانسٹیٹیوشنل بینچز کا حصہ نہیں ہے. یہی تو آرگومنٹ ڈیسائیڈ ہوگی, اور یہ بہت بڑا ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے. آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور ہوگا یہی کہ شاید آئینی جو کمیٹی, جو آئینی بینچز والی کمیٹی ہے, وہ یہی کہے, مگر جو سپریم کورٹ والی کمیٹی ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت ہے, وہ ادروائز اس کا فیٹ ڈیسائیڈ کر رہی ہوگی. ابھی یہ ڈیسائیڈ ہونے دیں. اس میں بھی میں آخری پوائنٹ کر دوں بیرسٹر عمیر, یہ دیکھیں جب یہ جو فیصلہ کرنا ہے, جب کوئی پٹیشن آئے گی تو اس پہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ کانسٹیٹیوشن پاس جانا ہے یا یہ دوسرے بینچز کے پاس جانا ہے. یہ جو فیصلہ ہے یہ بھی جو پریزائڈنگ جج لیڈ کمیٹی نے کرنا ہے, یعنی یہ بھی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو ہیڈ ہیں انہی کے پاس آئے گا, تو ان کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں. جو نارمل آج دیکھیں, کل آج کانسٹیٹیوشنل بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے نا, اس کے بعد کل سے مارکنگ شروع ہوئے گی. جو اس سے پہلے کا ایک عمل ہو گیا ہے, آئینی ترمیم والا عمل ہے, ٹھیک ہے, وہ آلریڈی چیلنج ہے. جب یہ بینچ تشکیل ہی نہیں ہوا تھا, اور ڈائریکٹ اس کے فیٹ سے متعلق ہے. دیکھیں یہ بڑا ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے, اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں بہت کچھ انفولڈ ہوئے گا. اور ابھی دیکھیں جوڈیشل کمیشن کے منٹس بھی نہیں آئے, جو میرے خیال سے, جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر جج صاحبان نے اختلاف کیا, جسٹس منیب صاحب نے, جسٹس منصور علی شاہ نے, وہ خالی ناموں پہ اعتراض نہیں ہوگا, وہ بینچز ان اٹ سیلف کی کمپوزیشن میں, کہ سپریم کورٹ میں یہ بینچز ہی نہیں بن سکتے, شاید اس لائن پہ اعتراض. چلیں اب اس پہ دیکھتے ہیں کہ یہ قانونی پیچیدگیاں کیسے دور ہوں گی. بیرسٹر عمیر ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین, سپریم جو بینچ بنا ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچ, اس کے سامنے جب اس کی فنکشننگ شروع ہوگی, جو کہ اب ظاہر بات ہے کسی دن بھی ہو جائے گی, تو یہ جو بہت ساری جو جھول ہیں جن کا بیرسٹر عمیر ذکر کر رہے تھے, یہ اب کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گے. بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ معاملات, تمام طرح انہی معاملات کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس جائیں گے, لیکن اگر یہ جو ایک طریقے سے کچھ گرے ایریاز ہیں جس کا بھی ہم بات کر رہے تھے, ان کا کیا ہوگا آنے والے دنوں میں, خیال میں بہت حد تک کلیئر ہو جائے گا. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک, واپس آئیں گے تو آج کی جو دوسری بڑی خبر ہے, جو کہ شاید اب کچھ ہی گھنٹوں میں بہت بڑی خبر بننے جا رہی, وہ امریکہ الیکشن ہے. امریکہ کا نیا صدر کون ہوگا, ووٹنگ ڈی ڈے آ چکا ہے, جو بھی ہوگا وہ اس کا پاکستان بھی کیا امپیکٹ ہوگا, ساؤتھ ایشیا بھی کیا امپیکٹ ہوگا, ہمارے ریجن پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. آج کی بڑی خبر, امریکہ میں پریزیڈنشل الیکشنز, ووٹنگ جاری ہے. کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر, یعنی کہ چند گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہوا کس طرف چل رہی ہے. ایگزٹ پولز آنا شروع ہو جاتے ہیں, اس سے کچھ حد تک آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن کیونکہ یہ والا الیکشن بہت زیادہ کلوز ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس ہیں ان میں بالکل آخر تک شاید یہ اندازہ کرنا مشکل ہو کہ وہ کس طرف جا رہی ہیں. اس لیے ممکن ہے کچھ لوگ, کچھ ماہرین جو الیکشن واچرز ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید الیکشن جو ریزلٹس ہیں, جو کہ روایتی طور پر جو ہے وہ پول کلوزنگ کے چند گھنٹوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, ان میں ڈیلے بھی ہو سکتا ہے. اب اس الیکشن کے بہت سارے زاویے ہیں, لیکن ہمارے لیے جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پہ یا اس خطے پر جو ہے, یا اس خطے کی جو پالیٹکس ہے, اس پہ اس الیکشن کا کیا امپیکٹ ہوگا. اگر کاملا ہیرس صدر بنتی ہیں تو کیا وہ بائیڈن کی جو پالیسیز ہیں انہی کو ایک طریقے سے اس کا تسلسل ہوگا, اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو ان کا جو رویہ ہے اس خطے کی طرف کیسا ہوگا. اور خصوصاً کیا پاکستان, جس کے حوالے سے عام ایک تاثر یہ ہے کہ امریکن انٹرسٹ کچھ حد تک کم ہو گیا ہے, کیا وہ انٹرسٹ کسی بھی طریقے سے ریوائیو ہو سکتا ہے. ہو ول بی بیٹر فار اس, یہ وہ سوال ہے جو ہر طرف پوچھا جا رہا ہے. اور اسی سوال کو لے کر میں جاؤں گا آج ہمارے مہمان کی طرف. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے امریکہ میں سابق سفیر, آتھر اور کالمسٹ جناب حسین حقانی صاحب. حقانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام فہد.
یہ بتائیں کہ سب کہ obviously there are so many dimensions to یہ الیکشن جو ہونے جا رہا ہے، لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا اپنے پرزم سے دیکھیں تو ایک کنزرویٹو اسیسمنٹ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کیملا ہیرس جیتی ہیں تو جو ڈیموکریٹس کی یا جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جو پالیسی تھی اس سے بہت زیادہ ہمیں ڈپارچر شاید نظر نہ آئے، مور آف دا سیم ہو. تو پہلا تو مجھے بتائیے کہ از دیٹ این اسیسمنٹ دیٹ یو وڈ اگری وتھ، اور دوسرا یہ کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیتے ہیں تو کیا فرق ہو سکتا ہے جس کا ایکچولی ہمارے پہ امپیکٹ ہو؟ سب سے اہم بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انپریڈکٹیبل ہیں اور کچھ کور ایشوز ہیں جن کے اوپر ان کے خیالات سب کو معلوم ہیں. مثلا ایک ان کا جو امریکہ فرسٹزم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے ملکوں سے درآمدات جو ہیں اور امریکہ میں برآمدات کو کم کریں گے، امپورٹس کو کم کریں گے، ان کے اوپر ٹیرف لگائیں گے، یوکرین کی امداد کرنا بند کریں گے، اسرائیل کی حمایت بڑھائیں گے. تو یہ ان کی چند باتیں سب کو معلوم ہیں. اس کے علاوہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے وہ ایک انریلائبل آدمی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو 2018 میں نیو ایئرز ایو پہ انہوں نے پاکستان کے خلاف ٹویٹ کیا تھا، اور پھر اس کے چند مہینے بعد انہوں نے انوائٹ کر لیا تھا عمران خان صاحب کو، اور اس کے بعد بھی انہوں نے کو بہت زیادہ پاکستان میں دلچسپی نہیں لی، صرف یہ کہا کہ ہماری افغانستان میں کسی طرح سے بات چیت کرا دیں تاکہ ہم افغانستان چھوڑ سکیں. اب آئیے کاملا ہیرس کی طرف. تو کاملا ہیرس بائیڈن صاحب سے مکمل طور پہ ہم آہنگ ان کی پالیسی نہیں ہوگی، قریب ہوگی، ہاں پوری طرح ان کی پالیسی کی ایمولیشن نہیں ہوگی. وہ ایکسپرٹس کی زیادہ سنیں گی، ڈیموکریٹک ایکسپرٹس. ان کی کابینہ جو ہے وہ زیادہ پڑھے لکھے معروف لوگوں کی ہوگی، اور وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی بات زیادہ سنیں گی. عسکری معاملات میں وہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کی بات سنیں گی، نیشنل سیکورٹی کونسل میں جو ان کے معاونین ہوں گے ان کی بات سنیں گی. تو اس میں اس بات کا بڑا امکان ہے کہ پالیسی میں کچھ نہ کچھ رد و بدل ہو، لیکن وہ پالیسی جو بھی ہوگی ایک اسٹیبلشمنٹیرین پالیسی ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ طرح سے وہ کو بہت اپہیول والی پالیسی نہیں ہوگی، اور اس میں شور بھی ذرا کم ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ شور زیادہ کرتے ہیں، فیصلے کم کرتے ہیں. تو اگر یہ جو اسٹیبلشمنٹیرین پالیسی ہوگی، اس میں اگر ہم دیکھیں کانی صاحب، دو جو کروشل ایشوز ہیں جن کا ہمارے سے بڑا امیجیٹ جو ہے وہ ریلیونس بھی ہے، تعلق بھی ہے. ایک ہے ہمارے تعلقات چین سے، اور دوسرا ہے ہمارے تعلقات افغانستان سے، جہاں سے ٹیررزم، دہشت گردی ایمنیٹ ہو رہی ہے. چین کے حوالے سے جو ہم ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں امریکہ اور چین کے درمیان، یہ بیلنسنگ ایکٹ زیادہ مشکل ہو جائے گا اگر ٹرمپ صاحب جیت جاتے ہیں تو؟ میرا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب کیونکہ چین کے اوپر دباؤ بڑھائیں گے تو اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں، پابندیاں لگ سکتی ہیں، یعنی امریکن قانون کے اندر ایسی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں جس کی وجہ سے جو لوگ تجارت کر رہے ہوں چین سے قرض لے رہے ہوں ان کے اوپر کسی قسم کی پابندی لگ جائے تو اس کی زد میں تو پاکستان آ سکتا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی پاکستان اسپیسیفک اقدامات کریں گے. دیکھیے ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے جس کو میں محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے کئی اینکر سے بات کی ہے کہ پاکستان میں شاید وہ محسوس نہیں کی گئی، سمجھی نہیں گئی. اسٹریٹجک جو انٹرسٹ ہوتا ہے بڑی طاقتوں کا وہ اسپیسیفک ایشوز سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. تو کولڈ وار اگر آپ دیکھیں تو سوویت یونین کی کنٹینمنٹ تھی، اب اس کے لیے انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی دیکھا کہ ہمیں کہاں سے ہم آپریٹ کر سکتے ہیں، سوویت یونین کے اوپر ہمارے جاسوسی طیارے کہاں سے اڑ کے جا سکتے ہیں. ان کو پاکستان اہم لگا، انہوں نے ہم سے بیسز مانگ لی، ہم نے دے دی. لیکن اس کے بعد ان کو بیسز کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ سیٹلائٹ آ گئے. اسی طریقے کے ساتھ جب افغانستان میں وہ گئے تو ان کو سپلائی کے لیے ہمارے راستوں کی ضرورت تھی کہ کراچی کی پورٹ پر سامان ہے، وہاں سے جائے افغانستان ان کی سپاہ کے لیے. اچھا اب وہ ضرورتیں ختم ہو چکی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اب پاکستان کی کیا اسٹریٹجک اہمیت ہے ان کے لیے. ڈونلڈ ٹرمپ ایک ٹرانزیکشنل آدمی ہے، اگر تو کسی چیز کے لیے ان کو پاکستان کی ضرورت پڑی تو وہ پوری طرح سے پاکستان کی قیادت کو خوش کر کے اپنا وہ مقصد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. عزیر نقانی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین آپ گفتگو رہے تھے، بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ترین جو ہے وہ یہ الیکشن ہے جس کا رزلٹ جو ہے، جس کا جو آؤٹ کم ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوگا. آج کا پروگرام یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.